جنازے کے متعلق احکامات و مسائل ہم پڑھے ہیں کہ بندے کا جب انتقال ہونے لگے یا پھر انتقال ہو جائے تو اس کے بعد کے احکامات کیا ہے، پھر کس طرح میت کو غسل دینا چاہیے۔ غسل میت کے متعلق جو طریقہ بیان کیا گیا ہے اس میں اہم چیز یہ جس پہ بار بار آپ حضرات سے بھی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے میت کو اس کے اپنے عزیز و اقربا اپنے ہاتھوں سے غسل دینا چاہیے۔ اگر مرد کا انتقال ہو جائے تو مردوں میں جو قریبی رشتہ دار ہے، اولاد ہے، بھائی ہے، ماموں ہے، چچا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو قریبی رشتہ دار ہے وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے میت کو غسل دیں۔ اگر کسی خاتون کا انتقال ہو جائے تو پھر خواتین میں جو قریبی رشتہ دار ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے میت کو غسل دیں۔ تیسری چیز یہ کہ غسل ہو جانے کے بعد جو فوراً اہم کام ہوتا ہے وہ ہے میت کو کفن پہنانا۔ کفن کے متعلق میت کو کفن دینا مثل غسل کے فرض کفایہ ہے۔ جس طرح انتقال ہو جانے کے بعد میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے، اسی طریقے سے میت کو کفن دینا بھی فرض کفایہ ہے، یعنی چند لوگ مل کر کے کفن دے دیں گے تو سب کے اوپر سے ذمہ داری ادا ہو جائے گی۔ مرد کے کفن میں 3 کپڑے مسنون ہیں، یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کتنے کپڑے کفن میں ہوتے ہیں، اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کیونکہ کبھی سنے نہیں۔ تو میت کے کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے چادر، دوسرا ہوتا ہے تہبند اور تیسرا ہوتا ہے کفنی۔ یہ 3 کپڑے ہوتے ہیں الگ الگ قسم کے۔ پہلی ہوتی ہے چادر جو بڑی ہوتی ہے، دوسری ہوتی ہے تہبند جو کمر سے لے کر پیروں تک آتی ہے، اور تیسری ہوتی ہے کفنی جو کرتا ٹائپ میں ہوتی ہے۔ اور عورت کے کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں، چادر، تہبند، کفنی، سینہ بند اور اوڑھنی۔ یہ 5، یعنی مرد کے کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں، عورت کے کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر تفصیلات دیکھیں کہ چادر کی مقدار اتنی ہونی چاہیے جو سر سے لے کر قدم تک کافی ہو۔ سب سے پہلا کپڑا چادر ہے تو اس کی مقدار کہاں سے ہے؟ سر کے تھوڑا اوپر سے پیر کے تھوڑا نیچے تک۔ تہبند بھی گویا چادر ہی کے حصے میں آتی ہے لیکن پہلی چادر سے کسی قدر تک چھوٹی ہوتی ہے۔ تہبند کا مطلب اتنا چھوٹا کپڑا نہیں جو عام طور پر ہم زندگی میں استعمال کرتے ہیں، بلکہ اس سے تھوڑا سا زیادہ بڑا ہوگا۔ اسی طریقے سے کفنی، یہ ایک قسم کا کرتا ہوتا ہے جو اوپر نیچے دونوں طرف گردن سے لے کر پیروں تک ہوتا ہے، مگر اس میں آستین و کلی وغیرہ نہیں ہوتے۔ اب اس میں آپ یہ 3 چیزیں مرد کے کفن میں ہو گئے۔ اب آگے جو اور 2 ہے جو خواتین کے لیے ہے، اس میں ایک ہے سینہ بند۔ سینہ بند کی مقدار سینے سے لے کر گھٹنوں تک، اور اوڑھنی 5ویں چیز جو 3 ہاتھ لمبی اور 2 بالش کی وہ سر پر اڑانے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ جملہ 5 خواتین کے لیے اور 3 مردوں کے لیے کفن کے کپڑے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر کفن جو سنت ہے، یہ 3 کپڑے 5 کپڑے سنت ہے، سنت مسنون نہ ملے تو مرد کو صرف 2 کپڑے چادر تہبند اور عورت کو 3 کپڑے چادر تہبند اوڑھنی بھی کافی ہے۔ اگر اس قدر بھی نہ ملے تو جو کچھ مل جائے، لیکن کم سے کم اتنا کپڑا ضروری ہے جو پورے جسم کو چھپا سکے، ورنہ لوگوں سے مانگ کر پورا کرے، یا جس قدر جسم کھلا رہے اس کو گھاس وغیرہ سے چھپا دیں، اور اگر کچھ بھی کپڑا میسر نہ آئے تو پھر پاک گھاس میں میت کو لپیٹ دیں اور قبر میں رکھ کر نماز پڑھ دیں۔ یعنی کفن تو ضروری ہے، سنت 3 کپڑے مردوں کے لیے 5 کپڑے عورتوں کے لیے ہے۔ اتنا کپڑا میسر نہیں ہے تو 2 کپڑے میں بھی کفنا سکتے ہیں، عورت کو 3 کپڑے میں بھی کفنا سکتے ہیں۔
اور اتنا بھی کپڑا نہیں ہے تو پھر صرف ایک کپڑا بھی اگر ہے مکمل چادر تو وہ ایک کپڑے میں پہنا سکتے ہیں۔ اگر وہ بھی موجود نہیں ہے یا پھر تھوڑا کپڑا ہے تو جتنا کپڑا ہے اتنے ہی کپڑے میں میت کو استعمال کریں گے وہ کپڑا، اور کھلی ہوئی جگہ میں گھاس وغیرہ استعمال کر کر دفن کریں گے۔ اور اگر کچھ بھی کپڑا نہیں ہے تو اس صورت میں مکمل گھاس میں میت کو لپیٹ کر جنازہ پڑھا کر کے دفن کر دیں گے۔ لیکن ایسی حالت تو شہر میں نہیں ہے، لیکن بعض مرتبہ حالت بن جاتے ہیں، جیسے اللہ رحم فرمائے فلسطین کے مسلمانوں پر، اللہ اکبر کبیرہ، جہاں پر روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں معصوموں کو شہید کیا جا رہا ہے، کوئی چیز نہیں۔ اور اسی لیے شاید ہو سکتا ہے شریعت نے حکم دیا کہ شہیدوں کو کفن نہیں دیا جائے۔ میرے بزرگوں، اسی طریقے سے چونکہ وہ باضابطہ حالت جنگ کا معاملہ ہوتا ہے شہداء کے لیے، لیکن یہ ایک طرفہ ظالمانہ کارروائی ہے جس میں معصوموں کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن اس قدر کثیر تعداد میں موت ہو جائے، جیسے یہ فلسطین کا معاملہ ہے، یا پھر کچھ ایسے معاملے آ جائے جس میں وبا، بیماری وغیرہ پھیل جائے اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مرنے لگے، جیسا کہ کورونا وغیرہ کا معاملہ ہمارے پاس آیا تھا کہ ایک ایک دن میں کئی لوگ اچانک مر رہے تھے۔ تو ان صورتوں میں کہ کثرت سے اموات ہونے لگے اور ایسے حالات آ جائے کہ کفن میسر نہ ہو سکتا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ اگر ایسی حالات آ جائے تو شریعت نے اس طریقے کا حکم دیا۔ قدرت ہونے پر مرد کو 3 اور عورت کو 5 کپڑوں سے کم نہیں دینا چاہیے، اور اس میں زیادتی کی بھی اجازت نہیں اور وہ جائز نہیں ہے، یعنی 3 کپڑے مرد کو، 5 کپڑے عورت کو، بس اس سے بڑھ کر نہیں اور اس سے کم نہیں۔ گنجائش ہوتے ہوئے بھی کپڑے زیادہ استعمال نہیں کرنا، یا پھر بہت زیادہ گنجائش سمجھ کر کے زیادہ کپڑے استعمال کر لینا، یہ دونوں چیزیں بھی شریعت میں جائز نہیں۔ چھوٹے بچوں کو 1-2 کپڑوں میں بھی کفنا دے تو جائز ہے، لیکن پورا کفن دے تو بہت بہتر ہوگا۔ جو بچہ مرا ہوا پیدا ہو یا حمل گر جائے تو اس کو ایک پاک کپڑے میں لپیٹ دینا کافی ہے، مسنون کفن کی ضرورت نہیں۔ شہید کو کفن دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پہنے ہوئے خون آلود کپڑوں میں ہی دفنا دیں۔ البتہ اگر کم ہو تو اسی طریقے سے تکمیلہ کر دیں، اور جو زائد ہو نکال لیں، نیز وہ چیزیں جو از قسم کفن نہ ہو اتار لی جائیں گی، مثلا ہتھیار وغیرہ، یہ شہید کے لیے ہے۔ جس کپڑوں میں وہ جنگ کرتے کرتے ہتھیاروں کی حالت میں جنگ کے میدان میں اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کو اسی حالت میں دفن کر دیا جائے گا، کوئی کپڑا کفن وغیرہ کو پہنایا نہیں، خون آلود کپڑوں کے ساتھ۔ البتہ جو ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہے، سامان ہوتا ہے، ہتھیار وغیرہ ہوتے ہیں، کمر بند وغیرہ کوئی بھی چیزیں ہوتی ہے تو وہ چیزیں ان سے الگ کر لی جائیں گی۔ کفن انہی کپڑوں کا ہونا چاہیے جن کا پہننا حالت زندگی میں جائز تھا، پس مردوں کے لیے خالص ریشمی یا کسم و زعفرانی رنگ کے کپڑوں کا کفن درست نہیں۔ البتہ عورتوں کو دیا جا سکتا ہے، لیکن سب کے لیے سفید کپڑا افضل ہے، یعنی کفن کلر کے کپڑے کا بھی دینا چاہیں تو دے سکتے۔ آج تک کبھی زندگی میں سنے آپ کہ کفن لال کپڑے میں دیا گیا، ہرے کپڑے میں دیا گیا، پیلے کپڑے میں دیا؟ جائز ہے، شریعت کی طرف سے اجازت ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن کبھی دیکھے کرے سو نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اچھا افضل شریعت بتائی سفید کپڑا، تو اب یہ معاملے میں رتی برابر بھی کمی نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسے کئی سارے احکامات شریعت مطہرہ میں ہیں کہ اتنے چیزوں میں یہ چیز بڑی افضل ہے، بہت اچھی ہے، اس میں ہمارا کو خیال نہیں ہوتا، جیسا کہ جماعت سے نماز پڑھنا، پہلی صف میں نماز پڑھنا، مسجد میں سب سے پہلے آنا، یہ تمام افضلیت کی باتیں، اجر و ثواب کی باتیں شریعت نے بتائی گئی، کرتے۔ لیکن کفن کے معاملے میں بڑے بڑے بزرگ حضرات بھی ہیں یہاں پر، زندگی میں نہ دیکھے ہوں گے کسی کو کلر کا کپڑا دیے کفن میں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس میں کمپرومائز نہیں کرتے، وائٹ کپڑا ہی چھونا۔ تو اب اس میں ہم اندازہ لگائے کہ دوسرے کپڑے کی بھی گنجائش ہے، لیکن افضل سفید کپڑا ہے۔ کفن کے لیے کپڑا نیا ہو تو بہت اچھا ہے، ورنہ پرانا کپڑا بھی کافی ہے۔ کفن کا کپڑا اسی قیمت کا ہونا چاہیے
جس قیمت کا مرد جمعہ اور عیدین میں پہنا کرتا تھا اور عورت اپنے ماں باپ کے گھر پہن کر جایا کرتی تھی۔ دو چیزیں ہیں، یعنی کپڑا کس قیمت کا ہونا چاہیے، تو اس میں یہ بتایا گیا کہ وہ اتنی قیمت کا، جو اچھے بڑے گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو اس کا کچھ پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ وہ ڈائریکٹ غسال کو، کفن کی دکان والے کو آرڈر دیتے ہیں، وہ لاتا ہے، پیسے دے دیتے ہیں۔ لیکن جو غریب لوگ ہوتے ہیں جن کو تھوڑے بہت پیسوں کی بھی بہت خاص خیال کرنا پڑتا ہے، ان کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے کہ کپڑے کا کیا کریں، تو اس کے لیے یہی ہے کہ جس کا انتقال ہوا ہے وہ مرحوم اپنی زندگی میں عیدین اور خوشی کے موقع پر جس قیمت کا کپڑا استعمال کرتا تھا اسی قیمت کا کپڑا اس کی کفن کے لیے استعمال کیا جائے گا، آسان الفاظ میں۔ اور خاتون کے لیے عید اور اس کے لیے خوشی کا دن تو ماں باپ سے ملاقات کا ہی ہوتا ہے، جب وہ سسرال سے میکے کی طرف جاتی ہے، اپنے گھر والوں کی طرف جاتی ہے تو تیار ہو کے جاتی ہے، تو اس وقت وہ کپڑے جو استعمال کرتی ہے اسی قیمت کا عورت کے لیے کفن استعمال کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر میت کا مال موجود نہ ہو تو اس کا کفن بنانا اس شخص پر واجب ہے جو حالت زندگی میں اس کی کفالت کرتا تھا۔ اگر ایسا شخص بھی نہ ہو تو پھر بیت المال سے ورنہ مسلمانوں سے چندہ لے کر کفن بنایا جائے گا۔ یعنی اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اگر اس کے پاس کفن کے پیسے بھی موجود نہیں ہیں تو پھر جس کی وہ کفالت میں تھا یا وہ جس کی کفالت کرتا تھا، نہیں اگر اولاد ہوگی تو ماں باپ، اگر ماں باپ ہوں گے تو پھر اولاد، ان پر لازم ہوگا کہ وہ ان کے کفن کا انتظام کرے، اور ان کے پاس بھی کوئی نہیں یا ورثہ میں کوئی نہیں، رشتہ دار نہیں، خاندان والے نہیں، تو پھر کیا بتایا گیا کہ بیت المال وغیرہ سے لے کر کے کفن کا انتظام کرے۔ کچھ ایسے انتظامات بھی نہیں ہے بیت المال، پہلے ہوا کرتے تھے بیت المال، اب تو ہے بھی، اگر ہے بھی تو کچھ خاص کام اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے، جیسی محنت ہونی چاہیے، اس کا جس طرح خاص اہتمام ہونا چاہیے اس طریقے سے بڑے پیمانے پہ خاص اہتمام نہیں، اب مختصر چھوٹے موٹے طور پر کام کیا جا رہا ہے، جیسے الحمدللہ ہماری مسجد میں بھی بیت المال جامع مسجد کئی سالوں سے کام کر رہا ہے غریبوں میں، اور ایسے موقعوں پر اگر کہیں ایسا انتقال ہو جائے کہ جس کا کوئی وارث نہیں ہے، کوئی خاندان والا نہیں ہے، یہاں پر بھی آپ آ کر کے بیت المال سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر اس طریقے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے تو پھر مسلمان آپس میں مل کر، دوست آپس میں مل کر، اڑوس پڑوس کے لوگ آپس میں مل کر پیسہ جمع کر کے اس کے وہ جمع پیسوں سے مرحوم کے کفن کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ کفن پہنانے سے قبل کفن میں 3 یا 5 مرتبہ کسی خوشبودار چیز کی دھونی دینا مستحب ہے، خوشبو کا اہتمام کرنا ہے۔ انتقال ہو جانے کے فوری بعد سے قبر میں دفن کر کے مٹی ڈالنے تک خوشبو کا اہتمام کرنا۔ اسی طریقے سے مرد کو کفن پہنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے کفن کی چادر کسی تخت یا بوریے پر بچھا کر اس پر تہبند بچھائے، پھر تہبند پر کفنی نصف بچھا کر باقی نصف میت کے سر کی طرف رکھ دے، اس کے بعد میت کو غسل کے تختے سے لا کر اس پر لٹا دیں، اس طرح کے دونوں ہاتھ دونوں پہلو میں رکھیں، سینے پر نہ رکھیں، یعنی انتقال ہو جانے کے بعد سے لے کر دفنانے تک میت کے ہاتھ کو سیدھا رکھیں گے، اس طریقے سے پیٹ پر یا پھر سینے پر میت کے ہاتھ کو نہیں رکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیر مسلمین کا طریقہ ہے، یعنی دوسرے مذاہب کے لوگوں کا طریقہ ہے، عیسائی لوگ، دوسرے مذاہب کے لوگ اس طریقے کا عمل کرتے ہیں۔ تو رکھ کر کے سب سے پہلے کفنی پہنانا ہے، کفنی یعنی جو پہلے بڑا کرتا ہوتا ہے اس کو نیچے رکھنا ہے، سب سے نیچے، اس کے اوپر تہبند کو رکھنا ہے، اس کے اوپر کفنی رکھنا ہے۔ کفنی کیا چیز بتایا میں آپ کے سامنے عرض کیا، جو کرتا ٹائپ ہوتا ہے، یعنی اپنی ہائٹ کے برابر، دو طرفہ، سامنے سے لمبا پیچھے سے لمبا، بیچ میں اس کو سوراخ کر دیا جاتا ہے تاکہ اس میں سر ڈالا جائے۔ تو کیا یہ جاتا ہے کہ سب سے پہلے بڑی چادر پہنائی جاتی ہے، اس کے بعد تہبند بچھائی جاتی ہے، اس کے بعد کفنی جو کرتا ہوتا ہے آدھا اٹھا دیا جاتا ہے، آدھا بچھایا جاتا ہے۔ اب جب غسل دے دیا جاتا ہے تو میت کو اٹھا کر کے اس کفن کے اوپر بٹھاتے ہیں، لٹاتے ہیں، اس کے بعد جو کفنی ہے جو اوپر آدھا اٹھا ہوا تھا کرتا، اس کو سر کے اندر سے نکال کر اڑا دیا جاتا ہے، پہلا کپڑا ہو گیا۔ اس کے بعد تہبند لپیٹا جاتا ہے۔ تہبند لپٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دائیں طرف کا حصہ لپٹیں گے، پھر بائیں طرف کا حصہ لپٹیں گے، یعنی سیدھی جانب کا کپڑا اوپر آئے گا
بائیں جانب کا کپڑا نیچے آئے گا۔ جب تہبند لپٹ چکیں گے تو پھر اس کے بعد جو بڑا کپڑا آپ نے رکھا ہوا ہے اس کپڑے کو آپ رکھیں گے جو سر کے اوپر سے بھی قریب 1 بالش بڑا ہوتا ہے اور پیر کے نیچے سے بھی 1 بالش بڑا ہوتا ہے، اس کو لپٹیں گے۔ اس کا بھی طریقہ یہی ہے، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف لپٹیں گے۔ اور پھر عورت کے کفن پہنانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ گولیے سے اٹھانے کے بعد اس پر سینہ بند بچھا کر عورت کو اس پر لٹائیں، کفنی پہنائیں، پھر خوشبو لگائیں، اور اس کے بعد جو ترتیب 2 کے بعد 3 مرد کو پہنانے کے بعد کی جو ترتیب ہے، آخر میں اوڑھنی وغیرہ رکھ کر اس کے بالوں کو چھپا دیں گے، اوڑھنی کے نیچے چھپ جائے۔ اس طریقے سے اوڑھنی کو رکھیں گے کہ بالکل نماز کی طرح نہیں باندھیں گے، بلکہ اوڑھنی کو اس طریقے سے باندھ کر یہاں سے لے کر اس طرح سینے پہ چھوڑ دیں گے، مکمل نماز کی طرح نہیں باندھیں گے تاکہ بال وغیرہ سب چھپ جائے۔ اس کے بعد تہبند وغیرہ سینہ بند کے اوپر کپڑے نکال کر چادر دیں گے، اس طرح کہ ہر دائیں جانب بائیں کے اوپر رہے گا۔ جو بھی کپڑا لپیٹیں گے بائیں جانب پہلے رکھیں گے، دایاں جانب اوپر ہوگا۔ پھر کپڑے کی دھجیوں سے دونوں کنارے اور درمیان کمر سے نیچے باندھ دیں تاکہ ہوا وغیرہ سے کفن کھل نہ جائے۔ جو کفن کو باندھا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کفن کھل نہ جائے۔ جنازے کے اوپر جو چادر اڑاتے ہیں وہ کفن میں داخل اور ضروری نہیں ہے۔ اگر یہ نہ ہو یا کوئی شخص اپنی چادر اس پر ڈال دے اور قبر پر جا کے اتار لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی میت کے اوپر، ڈولے کے اوپر جو چادر اڑائی جاتی ہے جو مساجد وغیرہ میں ہوتی ہے، وہ خاص طور پر مسجدوں میں ہمارے پاس ماحول ہے کہ مسجدوں سے لیا جاتا ہے، ورنہ وہ چیز کی پہلے ضرورت نہیں تھی اور شریعت میں بھی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی بھی کپڑا اڑا دیا جا سکتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنی چادر اڑا دے گا تو بھی کافی ہے، لیکن ایسا مرد مجاہد لائیں گے کہاں سے جو ڈولے کے اوپر اپنی چادر اڑائے پھر دوبارہ اس کو استعمال کرے؟ ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے، آج کے دور میں تو اور ہمارے ماحول میں تو ممکن نہیں ہے۔ تو اگر وہ کپڑا نہ بھی ہو تو چلے گا۔ اسی طریقے سے اگر یہ نہ ہو تو کوئی شخص اپنی چادر وغیرہ اڑا دے۔ جب میت کو کفن پہنا چکے اور تمام چیزیں تیار ہو جائے تو فوراً اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اب نماز جنازہ کی تیاری کریں، یعنی انتقال ہونے کے فوراً بعد غسل کی تیاری کریں گے، تاخیر نہیں کریں گے۔ غسل ہونے کے فوراً بعد کفن پہنائیں گے، تاخیر نہیں کریں گے۔ کفن پہنانے کے فوراً بعد اس کے بعد نماز جنازہ کی تیاری کریں گے، اس میں تاخیر نہیں کریں گے۔ تو یہاں تک کفن پہنانے کے احکامات آپ حضرات کے سامنے عرض کیے گئے ہیں، لہٰذا انشاءاللہ تعالیٰ کل نماز جنازہ کے متعلق احکامات سنائے جائیں۔ تو کفن کے متعلق جو احکامات آج ہم نے پڑھے ہیں اس میں یہ چیزیں 2-3 چیزیں جو غور و فکر کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کفن پہنانے کا طریقہ ہم سمجھ لیں آسانی کے ساتھ، اور خاندان میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں کبھی کسی کا انتقال ہو جائے تو کوشش کریں کہ آپ غسل میں بھی موجود رہیں اور کفن میں بھی موجود رہیں۔ آج وہ دور ہے جہاں پر بڑی مشکل سے جنازے میں آ رہے ہیں۔ پہلے محلے میں کسی کا انتقال ہوا تو پورا محلہ، پورا خاندان اکٹھا ہو جاتا تھا، کیونکہ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ جنازے میں جانے کی فضیلت کیا ہے۔ وہ لوگ اس کا حق ادا کرنے کے لیے جاتے تھے۔ جس طرح زندوں کا ہم پر حق ہے، اسی طریقے سے مردوں کا بھی ہم پر حق ہے۔ زندوں کا حق یہ ہے کہ ہم ان سے ملاقات کریں گے، خیر خیریت پوچھیں گے، انہیں کھلائیں گے، پلائیں گے، خوشی کے ماحول میں، غم کے ماحول میں ان کا ساتھ دیں گے، یہ ان کا حق ہے۔ لیکن مردوں کا ہم پر حق کیا ہے کہ جب ان کا انتقال ہو جائے تو پھر ان کے غسل میں جائیں گے، ان کے کفن میں شریک ہوں گے، ان کے جنازے میں جائیں گے، یہاں تک کہ مکمل دفن نہ ہو جائے اس وقت تک ہم ساتھ رہیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے حدیث پاک میں بڑی سعادتیں اور جو اجر و ثواب کی وعدے فرمائے گئے ہیں، جو لوگ اپنے مرحومین کے جنازوں میں شروع سے آخر تک شریک رہتے ہیں، جہاں تک ہو سکے مکمل طور پر شریک رہنے کی کوشش کریں۔ اس سے بہت سارے فائدے ہوں گے۔ بزرگوں نے کہا کہ جن کا دل سخت ہے اور کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، ذکر بھی کر رہے ہیں، فکر بھی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن کوئی دل پہ اثر نہیں ہو رہا، تو ایسے لوگوں کے لیے مشورہ دیا گیا کہ تم جنازوں میں کثرت سے جایا کرو۔ جب تم قبرستان اور جنازوں میں کثرت سے جاؤ گے، پتھر سے بھی زیادہ سخت دل ہوگا تو اس کے اندر نرمی آنا شروع ہو جائے گی۔
یہ جنازوں میں شرکت کی برکت ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں آخرت کی فکر، اپنے خود کی موت کی یاد، یہ تمام چیزیں تازہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس کا اہتمام کرنا، سیکھ لینا کہ کس طرح کفنانے کا طریقہ ہے، کیا کیا اس میں طور طریقے ہیں اور کیا اس کے احکامات ہیں، یہ تمام چیزیں جب سیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے بڑا فائدہ ہوگا، اور اس کا علم ہم اپنی اولاد کو بھی بتا کے جائیں گے، اور خاص طور پر اولادوں کو تو خاص طور پہ سکھانا، جو بڑے حضرات ہیں۔ میری اگر اولاد ہے تو میں اگر چاہتا ہوں کہ میری خود کی اولاد میرے کو غسل دے، کفن دے، تو میں ان کو سکھاؤں نا، میں ان کو توجہ دلاؤں۔ جب میں ان کو توجہ دلاؤں گا، سکھاؤں گا، میں خود اس کو دوسروں کے جنازے میں لے کے جاؤں گا، اور میں اپنی اولاد کو ساتھ میں لے کر کسی کے غسل میں، کفن کے وقت کھڑا رہوں گا، تو جب بچے دیکھیں گے تو ان کے اندر ہمت پیدا ہوگی، ان کو شوق پیدا ہوگا، اور ان کے اندر جذبہ پیدا ہوگا۔ جب میرا انتقال ہوگا تو پھر میری اولاد کسی کی محتاج نہیں ہوگی، وہ خود بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ کئی ایسے گھرانے آج بھی موجود ہیں جو اپنے اقربا، قریبی رشتہ داروں کے انتقال پر ہر چیز میں، یہاں تک کہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو قبر بھی غیروں سے نہیں کھدواتے، قبر بھی اولاد کھودتی ہے، گھر کے قریبی رشتہ دار کھودتے ہیں کہ ہمارا باپ کا انتقال ہوا، ہمارے بھائی کا ہوا، ہمارے تایا کا ہوا، ہم اپنے ہاتھ سے قبر کھودیں۔ وہ خود جا کر کے قبر کھودتے، وہ اپنے ہاتھوں سے غسل دیتے، وہ اپنے ہاتھوں سے کفن پہناتے، وہ خود ڈولے کو کندھا لگاتے، خود جنازہ پڑھاتے، خود مغفرت کی دعا کرتے اور خود لے جا کر کے ہاتھوں سے دفن کرتے۔ اب ذرا سوچے کہ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ انتقال کر جانے والا، وہ کتنی خوش نصیب میت ہوگی کہ جس کے آخری مراحل پورے اس کے قریبی رشتہ دار کرتے۔ ورنہ اکثریت یہ رہتی کہ کچھ نہیں، پیسے دیے، تمہیں غسل دے لو، تمہیں کفن پہنا لو، کیسا کرتے کر لو، صحیح کرتے کرو، نہ کو کرو۔ اب آپ اندازہ لگائیں، چھوٹی بات ہے کہ بات ختم کرتا ہوں، اپنا قریبی رشتہ دار ہماری مغفرت کے لیے جو دل سے دعا کر سکتا ہے، وہ کوئی اور کیوں کر سکتا ہے؟ ہماری زندگی کی حالات، ہمارے اچھے برے حالات، ہماری غم پریشانی، ہمارے دکھ سکھ کو دیکھنے والا ہماری اولاد ہے، ہماری قریبی رشتہ دار ہے۔ جب وہ ہمارے حق میں دعا کریں گے تو مکمل ہماری حالات زندگی کو دیکھتے ہوئے دعا کریں گے، اور جو عام آدمی ہوگا، جو کوئی دوسرا بندہ ہوگا، تو اس کو کیا معلوم ہو، تو نارملی کیجولی جو دعا ہوتی ہے وہ دعا کر دے گا رسمی طور پر۔ تو لہٰذا کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم مرنے سے پہلے اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو تیار کر کے جائیں کہ وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے جنازے کی مکمل تیاری کر سکے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہمیں اپنی موت کی تیاری کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ اللہ تعالیٰ کی کرم سے حضور کے صدقے میں ہو جائے۔ آمین بجاہ نبی کریم۔ یعنی جب کبھی بھی وقت ہو تب ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے، آمین۔ ورنہ پریشان ہو جائیں گے، مصحف ہو جائے ہو جانے کا مطلب جب وقت ہے اس وقت ہو جائے۔ بہرکیف بیچ میں نماز کے سلام کے متعلق میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ سلام جو دعاؤں میں بہترین دعا ہے، جس کے ذریعے سے ہم آپسی محبت کو بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں، اور شریعت مطہرہ میں اس دعا کو بہت ایک خاص مقام دیا گیا ہے۔ تو دعا جب سلام کیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ دعائیہ کلمہ ہے، تو اس کے جواب میں بھی ہم کو سلام کرنا ہے۔ جیسا کہ پرسوں کی دعا ہوئی سلام، کہ آپس میں جب کبھی بھی کسی مسلمان سے ملیں گے تو سلام کے دعا الفاظ کہیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہو گیا تین، پہلا جملہ ہو گیا السلام علیکم، دوسرا ہو گیا ورحمۃ اللہ، تیسرا ہو گیا وبرکاتہ۔ اب بعض محدثین نے لکھا کہ اگر کوئی السلام علیکم کہے گا تو 10 نیکی، ورحمۃ اللہ کہے گا تو 20 نیکی، وبرکاتہ کہے گا تو 30 نیکی۔ پہلے سلام کرنے والے کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اب اس میں سب سے اہم ترین جو چیز میں آپ کے سامنے آج عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سلام کے الفاظ کا تلفظ، یعنی سلام کن الفاظ میں کرنا چاہیے۔ تو اکثر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ سلام کے الفاظ پہ کوئی غور نہیں کیا جا رہا ہے کہ ہم کس انداز سے اس کو ادا کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سلام کو صحیح کرنے کے لیے اس کا تلفظ بھی درست ہونا ہے۔ تو اس میں الف سے لے کر، یعنی شروعات الف سے ہو رہی ہے، اس
جس کو حمزہ کہیں گے عربی میں اگر کہیں گے آپ، کیونکہ الف ہمیشہ خالی ہوتا، سنگولر ہوتا الف، الف کے اوپر زبر زیر پیش جزم کچھ بھی آ گیا تو انہیں الف میں رہتا حمزہ، حمزہ ہو جاتا۔ تو یہاں سے شروعات ہو رہی ہے اس، تو اس کی ادائیگی میں غلطی نہیں کرنا، السلام علیکم، السلام علیکم، اس کا جو لفظ ہے اس پہ خاص پریشر ڈالنا، اچھی ادائیگی کے ساتھ اس کو بولنا السلام علیکم۔ اب دوسری چیز یہ کہ نارملی یا جلد بازی میں السلام علیکم، السلام علیکم اس طریقے کے بھی الفاظ ہوتے ہیں، یہ بولنا نہیں بولنا دونوں برابر، بلکہ بعض مرتبہ السلام علیکم کی بولتے سام، اور عربی میں لفظ جو سام ہے وہ مردے کو بولتے، السلام علیکم بولو تمہارا مردہ نکلے ہو، سلام کر کے دعا دینے گئے تھے بد دعا دے رہے، مردہ بول تو مردہ، سام کے معنی مردہ، علیکم تم پر ہو، تم پر مردہ ہو جائے، تم مردہ ہو جاؤ، جو بھی کچھ ہو لے سکتے ہیں آپ۔ تو کرنے گئے تھے سلام دعا کے لیے، اور ایسا تلفظ بدل گئے کہ ترجمہ بدل گیا، دعا جا کے بد دعا ہو گئی، تو اس لیے السلام، السلام علیکم پہلا جملہ، ورحمۃ اللہ دوسرا جملہ، وبرکاتہ، یہ تین جملے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اکثر یہ ہوتا کہ ہم راستے سے گزرتے رہتے تو اب اس صورت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی پورا برج پہ چڑھ جاتا جب تک بیچارہ، اپن یہی رہتے ہیں نا برج پہ چڑھ جاتے۔ اب اس کے واسطے کیا کریں گے، تو ایسے سفر کے موقع پہ تیز رفتار پہ جاتے وقت السلام علیکم اتنا بھی کافی، باقی کے الفاظوں میں جانے کے بعد بھی آپ ادا کر لیے تو آپ کو انشاءاللہ نیکیاں مل جاتی۔ یعنی یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ کا مکمل سلام انہوں سنے تو آپ کو پوری نیکیاں ملیں گی، نہ، بس آپ سلام کریں، ان کو جواب دینے کا موقع مل گیا، نیکیاں مل گئی۔ ایون اگر آپ سلام کریں، وہ بندہ سلام نہیں سنا یا سن کے جواب نہیں بھی دیا تو آپ کو مکمل نیکیاں مل جائیں گی۔ تو السلام علیکم سے شروعات کریں، اس کے بعد آپ کا جس کو سلام کیے ہیں وہ گزر بھی گیا، آپ باقی کے الفاظ استعمال بھی کریں گے تو آپ کا سلام مکمل ہو جائے گا اور مکمل نیکیاں مل جائیں گی۔ تو اس پہ بڑا غور و فکر کرنا ہے، ایک دو تین مرتبہ آج مشق کریں گے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے ابھی وہ برکاتو، اکثر لوگ کیا بولتے ہیں برکاتو بولتے ہیں، برکاتو نہیں ہے، وہ را کے اوپر زبر ہے، برکاتو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اکثر لوگ برکاتو پھر سنایا، برا، با زبر با، را زبر را، برکاتو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یہ ہے سلام کرنے کے الفاظ جس پہ ہمیں غور کرنا ہے اور خوب سلام کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبہ سلام دلانے کے لیے ارشاد فرمایا، اور حقیقت بھی ہے کہ حضور کا ارشاد ملتا ہے کہ جو کوئی دن میں 40 مسلمانوں کو سلام کرے گا، اس دن اگر اس کا انتقال ہو جائے تو صرف سلام کرنے کی برکت سے اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو لہٰذا کوشش کریں، نیت کریں، سلام کو خوب عام کریں، اس پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ کل جواب دینے کا طریقہ اور اس کے الفاظ کی ہم مشق کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کی توفیق عطا فرمائے۔ روز دن کی دعا پڑھیں گے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله
واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ نماز اشراق ادا فرمانا۔